بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی اور معطر ہواؤں نے ہمارا خیر مقدم کیا، تاہم اندھیرے کی چادر اب بھی قائم و دائم تھی۔ راستہ ناہموار تھا، ہمیں سنبھل کر قدم رکھنا پڑ رہے تھے۔ کچھ آگے جانے کے بعد ہم کچے راستے پر پہنچ گئے۔ قریب ہی کوئی ندی بہہ رہی تھی۔ مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں اور آبی پرندوں کی مخصوص آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ہم درختوں کے جھنڈ کے درمیان 2 ٹرک کھڑے دکھائی دیے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ہمیں درختوں کے جھنڈ کے درمیان 2 ٹرک کھڑے دکھائی دیے۔ کلیوں نے سامان کو پچھلے ٹرک میں منتقل کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہمیں دوسرے ٹرک میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہاں بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام نہیں تھا۔ ٹرک کی زمین آہنی تھی، لیکن زبیدہ کے کہنے کے مطابق سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ مسافروں کے بیٹھتے ہی ٹرکوں نے آگے کا سفر شروع کیا۔ کچے علاقے میں یہ سفر نہایت دشوار اور تکلیف دہ ثابت ہوا، تاہم سڑک پر پہنچنے کے بعد مستقل لگنے والے جھٹکوں میں کمی واقع ہو گئی اور ٹرکوں کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ صبح 4:30 بجے کے قریب ہم شہباز خان کے ہوٹل تک پہنچ گئے۔ رقم کی ادائیگی اور مختلف حفاظتی ہدایت کے بعد ہمیں ہوٹل میں کمرے دے دیے گئے۔ میرا کمرہ زبیدہ کی فیملی کے ساتھ والا تھا۔ مجھے ایک دفعہ پھر متلی کا احساس ہونے لگا۔ کھانے کی خواہش بھی سر ابار رہی تھی۔ میں نے روم سروس کو فون کر کے ناشتہ لانے کے لیے کہا اور الٹی روکنے والی گولی کھانے کے بعد باتھ روم میں آ گئی۔ میں نے نہایت اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد چند سورتوں کا وظیفہ کرنے لگی۔ اس اثناء میں ویٹر نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ضائف سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسے ٹپ دی۔ تب وہ بولا، پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے، وہ اس دفعہ ساتھ نہیں آئے؟ میں نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر مزید ایک اور نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے پوچھا، میں انہی کی تلاش میں یہاں آئی ہوں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ان کا حلیہ کیا تھا؟ ویٹر بولا، مجھے حیرت ہے کہ آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہیں، وہ آپ کے قریبی رشتے دار تھے، تاہم مجھے سروکار نہیں، پھر بھی میں بتائے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا اور دوسرا ادھیڑ عمر تھا۔ اس کے بعد اس نے جو حلیہ بیان کیا، وہ سننے کے بعد مجھے یہ جاننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ جبران اور حیات اکیڈمی کے سربراہ ملک حیات تھے۔ حیرت کا شدید پہاڑ میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے جبران پر شک تھا، اسی لیے ملک حیات صاحب کے متعلق میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ مجھے ہمسایہ ملک کیوں لایا گیا؟ کیا معاملے کے پیچھے کوئی خاص مقصد کار فرما تھا یا پھر جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا گیا تھا؟ ویٹر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے ناشتے کی ادائیگی کی اور اس کے جانے کے بعد بے دلی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ میرا دماغ مختلف سوچوں کے گھیرے میں تھا۔ جبران اور ملک حیات صاحب مجھے 1 ماہ ہمسایہ ملک میں گھماتے پھراتے رہے، لیکن میرے دماغ میں اس کے متعلق کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان گزرے واقعات کو میرے دماغ سے کھروچ کر باہر نکال دیا گیا ہو۔ میں نے فجر کی نماز اسی وضو میں ادا کی اور آرام کی نیت سے بستر پر لیٹ گئی۔ تمام رات کی تھکن نے رنگ دکھایا اور میں گہری نیند سو گئی۔ دن کے 1:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ویٹر سامنے کھڑا تھا۔ اس نے معذرت طلب کرتے ہوئے مجھ سے کھانے کے متعلق دریافت کیا۔ میرے کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم ویٹر کا دل رکھنے کے لیے میں نے کچھ آرڈر دے دیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، مجھے کچھ مزید معلومات ان دونوں افراد کی مناسبت سے درکار ہے، مثلا ان کی بجوڑا گاؤں سے آگے کی منزل کیا تھی، یا پھر ان کے رشتہ داروں نے متعلق جو بھی معلوم ہو جائے تو میں تمہیں معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ویٹر سوچ میں پڑ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، میرے لیے بتانا مناسب تو نہیں، لیکن آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر میرے دل میں آپ کے لیے عزت احترام کا گوشہ بیدار ہو گیا ہے۔ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن مجھے ان دونوں افراد کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں کہ ان کا براہ راست تعلق آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود بھی میں ایک ایسی ہستی سے واقف ہوں جو ان دونوں کے ان مقامات کے متعلق جانتی ہے جہاں ان کا آنا جانا تھا۔ میں نے پرس میں سے چند نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری ہمیشہ احسان مند رہوں گی اگر تم نے میرے لیے اتنا بھی کر دیا۔ اس نے نوٹ واپس کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں،
میں بغیر کسی مفاد کے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نوٹ واپس لے لیے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، ہمارے ہوٹل کی مخصوص سروس میں چند پرائیویٹ ٹیکسیاں بھی کام کرتی ہیں، ان میں سے ایک روپا کی ہے۔ آپ کے ساتھ آنے والے دونوں افراد نے اسی کی ٹیکسی کا انتخاب کیا تھا۔ روپا اس جگہ سے آگاہ ہے جس کے متعلق انہوں نے اسے بتایا ہوگا۔ آپ کھانا کھا کر تیار ہو جائیے، میں روپا کے متعلق معلوم کرتا ہوں۔ وہ آرڈر کی تکمیل کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وضو کیا اور ظہر کی نماز کے لیے چادر بچھا کر کھڑی ہوئی۔ نماز کے بعد میں نے چند آیتوں کا ورد کیا۔ میرے فارغ ہونے سے قبل ویٹر نے میز پر کھانا لگا دیا۔ میں نے چادر کو جسم کے گرد اوڑھا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ روپا میری ہم عمر سانولی سلونی تیکھے نقوش والی عورت تھی۔ وہ سرخ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی۔ اس کی ٹیکسی بہت پرانی اور زنگ آلودہ تھی، تاہم اس کے کہنے کے مطابق انجن عربی گھوڑے کی مد طاقتور اور تازہ دم تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا اور دونوں ہاتھ سینے کے پاس جوڑتے ہوئے بولی، رام کی کرپا ہونی چاہیے۔ میرا دماغ کمپیوٹر کی مد 3 ماہ پہلے کی اس بات کے متعلق بھی اچھی طرح جانتا ہے، جنہیں میں نے مختلف جگہوں سے اٹھایا اور مختلف جگہوں تک پہنچایا۔ آپ سے ملاقات تو صرف 1 ماہ قبل ہوئی تھی۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا، تو پھر تمہارے دماغ کا امتحان ہو جائے۔ میں نے اسی جگہ جانا ہے جہاں تم نے 1 ماہ قبل میرے ساتھ آئے ہوئے افراد کو چھوڑا تھا۔ روپا نے بتایا، وہ جگہ کافی دور ہے، مجھے علاقہ یاد ہے، علی پور سیدہ محلہ 2 تارا۔ میں نے مطمئن انداز میں سر سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک دیا۔ یہ وہی ایڈریس تھا جو مجھے اٹیچی کیس سے ملا تھا۔ روپا نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ہمسایہ ملک میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو معیوب خیال نہیں کرتی۔ غربت اور مفلسی کا یہ عالم ہے کہ خربوں کی آبادی میں آدھے سے زیادہ افراد کا تعلق غریب طبقے سے ہے۔ ان میں بہت سو کی پیدائش فٹ پاتھ پر ہوتی ہے۔ جوانی اور بڑھاپا جو فٹ پاتھ پر گزارتا ہے اور آخر میں موت بھی فٹ پاتھ پر ہی واقع ہو جاتی ہے۔ روپا ان میں سے ایک تھی، تاہم فرق صرف اتنا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھنے کے بعد کسی اور کی ٹیکسی کرائے پر چلا رہی تھی، غیر شادی شدہ تھی۔ 4 بہن بھائیوں کی واحد کفیل ہونے کی وجہ سے اپنا گھر بسانے کے لیے اسے وقت نہیں ملا، اور جب ملا تب عمر کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ حالانکہ معقول عمر کی قبول صورت تھی، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ نہایت بطونی عورت تھی۔ میں نے باتوں سے بچنے کے لیے آنکھیں موند لی۔ عصر کی نماز میں نے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے ادا کی اور ایتل کرسی پڑھنے کے بعد اپنے چاروں طرف دم کیا۔ ٹیکسی شہر سے باہر سفر کر رہی تھی۔ 5:30 بجے کے قریب روپا نے ٹیکسی کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ یہ دلی کا نواحی علاقہ تھا۔ یہ شہر اچھے خاصے بڑے شہر کی مناسبت سے جانا جاتا تھا، تاہم مقابل میں واقع علی پور سیدہ کی آبادی مختصر تھی۔ روپا نے مجھے بتایا کہ اس نے دونوں افراد کو سڑک کے پاس اتارا تھا۔ میں نے میٹر کے مطابق رقم ادا کی اور ٹیکسی سے اتر کر قریب دکھائی دینے والی آبادی کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ ایک صاف ستھرا کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والا علاقہ تھا۔ مجھے جبران اور حیات صاحب کی یہاں آمد کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس سوچ سے بالاتر انہیں وسیع و عریض علاقے میں تلاش کرنا بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کمرشل ایریے میں قدم رکھ دیا۔ یہاں مختلف کمپنیوں کے دفتر اور کالج کی عمارتیں دکھائی دے رہی تھی۔ پیدل چلنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا اسٹوڈنٹ کتابیں ہاتھوں میں تھامے گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں پہلی گلی سے نکل کر دوسری میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی آگے جانے کے پر مجھے غیر متوقع طور پر ملک حیات اکیڈمی کا مختصر بورڈ دکھائی دیا۔ میرے اٹھتے قدم جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ ہماری اکیڈمی ہمسایہ ملک میں کام کر رہی تھی